کر چکا ہے آج سے 20-25 دن پہلے کہ آپ کو یہ گولیاں ہم نے دشمن کے سینے چاک کرنے کے لیے دیے تھے، نہ کہ پاکستانیوں کے۔ میرے مردان کا صدر علی، اس کی شہید لاش اور اس کے گھر کے افراد سوال کرتے ہیں صدر علی کو کس نے شہید کیا؟ ہری پور کا عمران عباسی، اس شہید کی قبر جو کہ میرے بڑے بھائی عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے، اس کی فیملی سوال کرتی ہے کہ عمران عباسی تو اپنا ایک حق استعمال کرنے گیا تھا ڈی چوک پرامن احتجاج کا، اس کی لاش کیوں آئی؟ وہ بارڈر پہ تو لڑنے نہیں گیا تھا، وہ کشمیر کے بارڈر پہ نہیں گیا تھا، وہ پاکستان کے ڈی چوک پہ گیا تھا۔ میرے چار سدے کے تاج الدین کے چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں، 5 بچے ہیں اس کے، 4-5 بچے سوال کرتے ہیں۔ میں جب بیٹھا ہوا تھا، ان بچوں کے سامنے ایک شخص نے موبائل پہ ان کے والد کی ویڈیو دکھا رہے تھے جس میں اس کی گولی زدہ لاش ہے، اور بچے اپنے باپ کی لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے آپ ان سے کون سی محبت کی توقع کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو پاکستانی قوم کو پاکستان زندہ باد پہ رکھا ہے۔ تحریک انصاف کا ہر ورکر پاکستان زندہ باد ہے، تبھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اسلام آباد کے انیس ستی کی لاش گھر آتی ہے، اس کے والد صاحب نے مجھے خود بتایا، میں ایک ایک شہید کے گھر گیا ہوں۔ اس کے والد صاحب نے بتایا کہ انیس ستی جب گھر سے رخصت ہو رہا تھا، اپنی والدہ محترمہ کو اس نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو آزاد کرنے جا رہا ہوں، یا کامیاب ہوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا جذبہ تھا۔ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا؟ آپ نے یہ کیا؟ اٹک میں شہید ادریس کے گھر جب میں گیا، یہ اس کی قبر مبارک ہے، عمر بھائی بھی تشریف لے گئے تھے، یہ بھی گئے تھے، شہریار خان افریدی بھی گئے تھے۔ یہ قبر مبارک ہے، اس پہ 2 جھنڈے ہیں میرے بھائی۔ اٹک کے ادریس شہید کی قبر مبارک پہ 2 جھنڈے ہیں، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور دوسرا ہے یہ سبز لالی پرچم، اور ساتھ میں ایک ان بنی مسجد ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس مسجد میں ہمیں جماعت کرنے کا موقع ملا۔ وہ مسجد سوال پوچھتی ہے کہ میرے دامن میں جو شہید پڑا ہوا ہے یہ کیوں شہید ہوا؟ کیا یہ بارڈر پہ گیا تھا، ہندوستان کے بارڈر پہ گیا تھا؟ اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں 26 نومبر کا انصاف چاہیے۔ اور میرے اسلام آباد والو، یہ جو ہوا ہے یہ کوئی بلوچستان تو نہیں تھا۔ بلوچستان سے جب لاشیں آتے تھے اور جب اچکزئی صاحب وہاں سے یہاں اسمبلی میں جب آواز لگاتے تھے، اور جب مینگل صاحب آواز لگاتے تھے، لوگ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیا بات کرتے ہیں۔ اب تو شہید آپ کے گھر پہ پہنچ گئے بھائی، اسلام آباد کے ڈی چوک میں شہید پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس، میں نے اسمبلی میں یہ بات کی تھی، لمبی بات ہو رہی ہے، میرے سینئرز کھڑے ہیں، نامناسب ہے میں لمبی بات کروں، لیکن ایک بات میں عمر بھائی، اسپیکر اسد قیصر صاحب اور اچکزئی صاحب، میں نے قومی اسمبلی میں بڑے درد سے یہ بات کی کہ وہ جو بچے آئے تھے ادھر، نہ صرف ان کی جان گئی بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا۔ ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہاں مجھے گولی ماری جائے گی، ان کا یہ خیال تھا پکڑ لیے جائیں گے، آنسو گیس ہوگی، گرفتار ہو جائیں گے، 5 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد رہا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم انصاف مانگتے ہیں، لیکن کس سے مانگے؟ اللہ کے بعد ہماری ادھر ایک عدالت ہوتی تھی جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے، جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ جدوجہد دفن کر دی گئی جس کے لیے جناب عمران خان صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور اس وقت میاں صاحب نے بھی کردار ادا کیا۔ اور ہم وکلاء جب نکلے، یہیں اسی شاہراہ دستور پہ سابق چیف جسٹس کے بال اور کالر کھینچا گیا۔ ہم کسی چودھری افتخار صاحب کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم اپنے چیف جسٹس کے لیے نکلے تھے، لیکن اب ہم سپریم کورٹ میں کس سے انصاف مانگے؟ آئینی بینچ سے مانگے کہ غیر آئینی بینچ سے مانگے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ اور ابھی آپ تاریخ پہ تاریخ، کون سی نچلی عدالت سے عمران خان صاحب کو انصاف ملا ہے جو آپ اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں؟ آج کیوں نہیں آپ نے فیصلہ دیا؟ فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب انتظار میں ہیں کہ آپ فیصلہ دیں تاکہ اوپر کی عدالت میں پھر جا کے ہم دوبارہ اپیل کریں۔ انشاءاللہ نہ عمران خان کے حوصلے ٹوٹیں گے، نہ ہمارے حوصلے ٹوٹیں گے۔ اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، میں اس کیبنٹ کا ممبر تھا جس میں عمر ایوب خان صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسد صاحب اسپیکر تھے، ہمارے سامنے کوئی چیز آئی، اس میں کہا گیا کہ پاکستان، کیونکہ عمران خان صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ میں لوٹا ہوا پیسہ پاکستان واپس لے کے آؤں گا۔
ایک ڈاکیومنٹ لایا گیا, اس میں بتایا گیا کہ پاکستان پیسہ واپس آ رہا ہے, لیکن انگلستان کا ایک ادارہ اس کی شرط ہے کہ سیکریسی اگر ہوگی تو پیسہ آئے گا, نہیں ہے تو نہیں آئے گا. پوچھا گیا کہ پیسہ کدھر آئے گا, بتایا گیا کیبنٹ کو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گا, عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں, علی محمد کے اکاؤنٹ میں نہیں, شاہ محمود قریشی کے اکاؤنٹ میں نہیں. گنہگار ہے نا, ریمنڈ ڈیوس پہ سٹینڈ لیا تھا نا, گنہگار ہے نا, بیرونی سازش سے عمران خان اور ملک کو آگاہ کیا شاہ محمود صاحب نے, اس لیے وہ بھی 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے. ہم سب وہاں موجود تھے, ہمیں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, ہماری کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. آج بھی وہ پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے, 1 روپے عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں کیا. آپ کس چیز پہ سزا دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ, اچھا زئی صاحب, آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور صہیونیوں کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کرنے والے لیڈر, جس نے مدنی ریاست کی بات کی, جس نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, اس کو اس پہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے پاکستان میں ایک مفت تعلیمی یونیورسٹی, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی پہ, سیرت مبارکہ پہ ریسرچ ہوگی, وہ کیوں بنائی آپ نے؟ آخری بات, بطور وکیل, کسی بھی کرائم کا ایک بینیفیشری ہوتا ہے, ہر قتل کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے, ہر جرم کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. یہ القادر, اور نام تو لیا کرو نا القادر, کیوں شرماتے ہو؟ 190 ملین کیا چیز ہوتی ہے؟ صاحب کہو القادر یونیورسٹی, نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم القادر یونیورسٹی کہیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ القادر یونیورسٹی کیا چیز ہے, پھر بتانا پڑے گا کہ مفت تعلیم کا ادارہ ہے. عمران خان کو کیا فائدہ ہوا القادر یونیورسٹی سے؟ بچے قوم کے مفت پڑھ رہے ہیں. کیا بشرا بی بی کے بچے یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہے؟ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ قاسم خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ سلیمان خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ اس سے بشرا آپا کو کوئی فائدہ ہے؟ کس کو فائدہ ہے حضور؟ فائدہ تو پاکستان کے غریب عوام کو ہے. تو کیا جو غریب عوام کا نعرہ اٹھائے گا, جو غریب عوام کے لیے سٹینڈ لے گا, کسی کو پھانسی چڑھاؤ گے, کسی کو لیاقت باغ میں گولیاں مرواؤ گے, اور کسی کو 5 دنوں سے گولیاں مروا کے جیل میں ڈلواؤ گے؟ ہم انصاف مانگتے ہیں. ہم پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, علی محمد اور میرے جیسے کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وزیر مشیر بننا تھا, دیکھ لی ہم نے وزارتیں